ڈاکٹر حمید اللہ، یہ بھی ایک بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، یہ یورپ کے علاقے کے اندر گئے، پیرس کے کسی یا اس طرح کسی علاقے کے اندر گئے، 40 سال وہاں پر رہے۔ فرماتے ہیں کہ 40 سال کے زمانے کے اندر انہوں نے ایسا وقت گزارا وہاں پر، ان کے قول و فعل کو دیکھ کر، ان کے گفتار و کردار کو دیکھ کر، ان کی دعوت و تبلیغ کو دیکھ کر، فرمایا 40 سال کے اندر 30,000 لوگ مسلمان ہوئے۔ 30,000 لوگ مسلمان ہوئے۔ آج میں اور آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے گفتار کی وجہ سے، ہمارے معاملات کی وجہ سے، ہمارے قول و فعل کی وجہ سے کوئی ایک شخص بھی راہ راست پر آیا ہو نہیں دکھا سکتے۔ الٹا آج تو مسلمان کو دیکھ کر اور لوگ اسلام سے بدزن ہو رہے ہیں۔ ہمارے وہاں بہت سارے لوگ بیرون ملک کے اندر رہتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں، اور غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ ہوتے ہیں مسلمان۔ یہ مسلمان ہے جو رشوت بھی دیتا ہے، جو سود بھی کھاتا ہے، جو ملاوٹ بھی کرتا ہے، جو قتل بھی کرتا ہے، جو گالی بھی دیتا ہے، جو اپنے پڑوسی کے گھر کے سامنے گندگی بھی پھینکتا ہے، جو مسجد کے تقدس کو پامال بھی کرتا ہے کہ اس کے پڑوس پر مسجد ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شادی کے اندر ناچنے گانے والوں کو بلاتا ہے۔ اس کے پڑوس پر مسجد ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر وہ ڈھول باجا کرتا ہے۔ یہ مسجد کا تقدس پامال نہیں ہو رہا، مسجد کا تقدس پامال ہو رہا ہے، اور وہ غیر مسلم کہتا ہے۔ اگر ایسے ہوتے ہیں مسلمان تو ہم اس سے اچھا ہے کہ ہم غیر مسلم ہی ٹھیک ہے، غیر مسلم ہی ٹھیک ہے۔ محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان، وہ حجاز سے چلا، سندھ میں آیا، ایک عورت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے وہ سندھ اور دیبل وہ جو جگہ تھی وہاں پر آیا، اور وہاں پر آ کر اس عورت کو ظلم سے بچایا، اور وہاں پر ایسا اپنا طرز عمل اختیار کیا، ایسا طرز عمل اختیار کیا کہ جب جانے لگے محمد بن قاسم واپس جانے لگے تو وہاں پر ہندو اور سکھ روڈوں کے اوپر آ گئے، ہندو اور سکھ روڈوں کے اوپر آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ محمد بن قاسم ہم آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے، آپ تو ہمارے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، آپ تو ہمارے لیے محسن بن کر آئے ہیں، آپ تو ہمارے لیے امن و چین بن کر آئے ہیں، آپ تو ہمارے لیے سلامتی بن کر آئے ہیں۔ فرمانے لگے کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ فرمایا محمد بن قاسم جب سندھ میں ایک عورت کی آواز پر آئے تو اسی وجہ سے پھر سندھ کو باب الاسلام کہا جانے لگا، اسلام کا دروازہ۔ وہ ہندو روڈوں پر آ گئے، ایک مسلمان کے لیے کہا ہم آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے، واپس نہیں جانے دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حالات کا بننا یا بگڑنا ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ آج لوگ کوئی کہتا ہے بھائی ہمارا بڑا مسئلہ وہ لوڈ شیڈنگ ہے یا بجلی کی کمی ہے، مختلف مسائل، لوگ کہتے ہیں ہمارا بڑا مسئلہ وہ صفائی ہے، ہمارا ہم ہوں کیا اپنی اپنی جگہ پہ مسائل، بیرون ملک کے اندر آپ چلے جائیں، نہ وہاں بجلی کا مسئلہ ہے، نہ وہاں صفائی کا مسئلہ ہے، نہ وہاں کوئی اور پرابلم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اللہ کرے ہمارے ملک کے اندر بھی ایسا معاملہ ہو جائے، لیکن ہمارا بڑا مسئلہ وہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، ہمارا بڑا مسئلہ وہ پانی کی کمی نہیں ہے، ہمارا بڑا مسئلہ وہ صفائی کی کمی نہیں ہے، بلکہ ہمارا بڑا مسئلہ وہ کرپشن ہے، ہمارا بڑا مسئلہ وہ بدعنوانی ہے، ہمارا بڑا مسئلہ وہ جھوٹ ہے، ہمارا بڑا مسئلہ وہ ملاوٹ ہے، ہمارا بڑا مسئلہ وہ سود ہے، ہمارا بڑا مسئلہ وہ قتل ہے، ہمارا بڑا مسئلہ عیب بتائے بغیر کاروبار کرنا ہے، ہمارا بڑا مسئلہ چھینا چپٹی ہے، ہمارا بڑا مسئلہ اللہ سے دوری ہے، ہمارا بڑا مسئلہ قرآن سے دوری ہے، ہمارا بڑا مسئلہ نمازوں سے دوری ہے، ہمارا بڑا مسئلہ ہماری آنکھوں کے اندر حیا کا سرمہ موجود نہیں ہے، ہمارا بڑا مسئلہ ہمارے قانون کے اندر تلاوت کی حلاوت موجود نہیں ہے، ہمارا بڑا مسئلہ ہماری زبان پر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام نہیں ہے، ہمارا بڑا مسئلہ ہمارے کاروبار کے اندر شریعت کا نظام نہیں ہے، ہمارا بڑا مسئلہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن و سنت کا ماحول نہیں ہے، اور ہمارا بڑا مسئلہ ہمارے دلوں کے اندر اپنے بڑوں کا احترام نہیں ہے۔ یہ ہمارے بڑے بڑے مسائل ہیں۔ اپنی اپنی جگہ لوگ مسائل بیان کرتے ہیں، مختلف لوگ مسائل بیان کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے۔
کہتے ہیں جی اوپر سے پریشر ہے، اوپر سے پریشر آیا، او بھائی اللہ کا پریشر لے لو، جو اللہ سب سے عظمت والا ہے، جو اللہ سب سے بلند و بالا ہے، اللہ کا پریشر لے لو۔ جب اللہ کا پریشر لے لو گے تو یہ اوپر والے پریشر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزے پر بچوں کو قربان ہوتے دیکھ رہے ہیں اور خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، اور پتہ ہے کہ مجھے بھی شہید کر دیا جائے گا، اس کے باوجود ظالم کا پریشر قبول نہیں کیا، حق کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اس لیے آج حضرت حسین کا نام باقی ہے، اور ان کو شہید کرنے والوں کا نام آج باقی نہیں ہے۔ جب اللہ کا پریشر لے لیں گے اس کے بعد ہمیں کسی اور کے پریشر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مسلمان جب تک اتفاق اور اتحاد کے ساتھ نہیں رہتا، آپس کی یکسانیت، وحدانیت، اجتماعیت، یونٹی، اتحاد کو قائم نہیں رکھتا، اس وقت تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو؟ کہ اس وقت بر صغیر کے اندر بڑی بڑی قومیں ہوا کرتی تھی، یہ سید، یہ مرزا، یہ افغان، بڑی بڑی قومیں تھی۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو؟ منفعت ایک ہے اس قوم کی اور نقصان بھی ایک، دین بھی، ایمان بھی، حرم پاک بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر ہو جاتے، آپس کے اتفاق اور آپس کے انتشار کو ختم کر دیتے، تو کوئی ان کو ہرا نہیں سکتا تھا، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ رنگ، نسل، زبان، کمیونٹی، قومیت، وطنیت، لسانیت، اس سارے کے سارے ناروں کو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے اپنے قرآن میں حرام قرار دیا ہے۔ المومنون کا جسد واحد، تمام کے تمام مسلمان وہ ایک جسم کی مانند ہیں۔ اس لیے تو کہا تھا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے۔ پیر سے مطلب یہاں پر بوڑھا ہے، کہ یہ صرف کابل ایک مثال دی ہے، بے شک وہ امریکہ کے اندر مسلمان ہے، وہ یورپ کے کسی علاقے کے اندر مسلمان ہے، جب وہاں پر اسے تکلیف ہوگی، مشرق میں تکلیف ہو، مغرب میں تکلیف ہو، شمال میں تکلیف ہو، جنوب میں تکلیف ہو، جہاں پر مسلمان کو تکلیف ہو تو میرے دل میں بھی درد ہونا چاہیے، میرے دل میں درد ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المومنون کا جسد واحد، کہ تمام کے تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جسم کے مانند ہیں۔ یہ نہیں کہ ہاتھ اگر ٹوٹ جاتا ہے تو پاؤں کہتے ہیں کہ میں چل کر ہسپتال نہیں جاتا، نہیں، جب ہاتھ کو تکلیف ہوئی ہے پاؤں پہ تکلیف محسوس کرے گا، آنکھ کو تکلیف ہوئی ہے زبان پہ تکلیف محسوس کرے گی، زبان کو تکلیف ہوئی ہے میرا ہاتھ پہ تکلیف محسوس کرے گا۔ یہی مثال ہے مسلمانوں کی کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ المومنون کجسد واحد، ایک جسم کی مانند ہے۔ خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم میر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، کہ جہاں پر بھی مسلمان کو تکلیف ہو میرے جگر میں اور میرے دل میں تکلیف ہونی چاہیے۔ اگر آج مسلمان اتحاد اور اتفاق کا دامن تھام لیتے تو جو آج فلسطین کے اوپر مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، تقریباً 57-58 اسلامی ممالک اور ان کی فوجیں ملا کر 1 کروڑ کے برابر ان کی فوج بنتی ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اتحاد نہیں ہے، یکسانیت نہیں ہے اور آپس میں یونٹی نہیں ہے، اس کے باوجود ہماری ماؤں کی عزت بری کی جا رہی ہے، ہماری بہنوں بیٹیوں کے پردے اور ان کی عزت کو تعطال کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو نیزے کے اوپر چڑھا کر شہید کیا جا رہا ہے، اور بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے وہاں پر شیلنگ کی جا رہی ہے، وہاں پر مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان اتحاد کے اندر نہیں ہے، متفق نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک رسی، اللہ کی جو رسی قرآن ہے، دین ہے، اسلام ہے، نبی ہے، اس کو مضبوطی سے پھاڑ لو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بنی اسرائیل والوں کو وارننگ دی جا رہی ہے
کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن لوگوں نے تفرقے ڈالے، آپس میں اختلاف کیا، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ کہ جو الگ الگ ہو گئے، ٹولیوں میں بٹ گئے، جو گروہ میں بٹ گئے، جو مختلف فرقہ بندیوں کے اندر بٹ گئے، ان کی طرح نہ ہو جانا، وکانوا شیعا، الگ الگ نہ ہو جانا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا۔ جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو گے اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرو گے، فرمایا حالات خود بخود تبدیل ہوں گے، حالات خود بخود ٹھیک ہوں گے۔ آج ہر شخص کا نام حالات بڑے خراب ہیں، اور حالات خراب ہیں، بڑی بڑی غیبتیں کی جا رہی ہیں اور دوسروں پر بہتان لگائے جا رہے ہیں، چغلیاں کی جا رہی ہیں۔ تو حالات کو بدلنے والا میرا اللہ ہے، حالات اللہ بدلتا ہے۔ جس طرح حکومت کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ دن کو لمبا کر سکے، رات کو چھوٹا کر سکے، حکومت کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ گرمی کو لا سکے، سردی کو لا سکے، حکومت کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو جب یہ چیزیں حکومت کے اختیار میں نہیں ہے تو حالات کا بدلنا بھی حکومت کے اختیار میں نہیں ہے۔ جب تک میں اپنے آپ کو نہیں تبدیل کروں گا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ میں اپنی حالت کو تبدیل نہیں کروں گا، اللہ ہمارے حالات کو بھی تبدیل نہیں کرے گا، حالات کو تبدیل نہیں کرے گا۔ ایک شخص کسی کے گھر چائے کے اوپر گیا، اب چائے پیتے ہوئے کہنے لگا بھائی حالات بڑے خراب ہیں، تو وہ پوچھنے لگا بھائی حالات تم نے خراب کیے؟ کہا نہیں، میں نے تو حالات نہیں خراب کیے۔ کہا پھر تمہاری وجہ سے حالات خراب ہے؟ کہا نہیں، میری وجہ سے تو حالات خراب نہیں ہے۔ کہا پھر چائے پیو۔ کہا بھائی نہ تمہاری وجہ سے حالات خراب ہوئے، نہ تم حالات کو ٹھیک کر سکتے ہو، تو پھر کیوں پریشان ہو؟ جب حالات کو ٹھیک کرنے والا اللہ ہے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ جب اللہ حالات کو ٹھیک کرنے والا میرا اللہ ہے تو پھر اپنے اعمال کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ توبہ استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ایک حدیث کا جز فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، فرمایا جب تم اللہ کے حکم کی حفاظت کرو گے، جب تم اللہ کے حکم، نماز اللہ کا حکم ہے۔ آج سردیوں کے راتوں میں ہمیں صبح اٹھنا مشکل لگ رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، جب تم اللہ کے حکم کی حفاظت کرو گے، فرمایا اللہ بھی تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ حالات کو درست کرے گا۔ آسمان سے رحمتوں اور برکتوں کے فیصلے ہوں گے جب تمہارے اعمال ٹھیک ہوں گے۔ جب تم اعمال ٹھیک کر لو گے، اللہ کی طرف سے تمہارے پر رحمت نازل ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے آج جو مسلمان مظلوم ہے، ہر جگہ پر پٹ رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کی اعمال ٹھیک نہیں ہے۔ جب وہ اپنا عمل ٹھیک کرے گا تو اس وقت حالات بھی خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے ناری۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں امانت کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا